اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سربراں حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک کائنات ہم سب کو اپنی عقیدے عمل کی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عزیز دوستو، ماہ رجب شریف کی آمد ہے۔ ماہ رجب کو جہاں یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج سے نوازا۔ اس مبارک مہینے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ شیر خدا اسد اللہ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یوم ولادت بھی اس مہینے کی طرف منسوب ہے۔ کاتب وحی عظیم صحابی رسول امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی اسی مہینے میں ہے۔ وہیں ایک عوام کے اندر مشہور ہے کہ یہ مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم کہ اس کے زکوٰۃ کا مہینہ مشہور ہونے کا سبب کیا ہے، لیکن عوام کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کا مہینہ کوئی مخصوص نہیں ہوتا، ہر بندے کی حیثیت کے لحاظ سے اس کا زکوٰۃ کا مہینہ ہوتا ہے۔ کسی پہ محرم شریف میں فرض ہوتی ہے اور کسی کے لیے ذی الحج شریف کا مہینہ زکوٰۃ کا بنتا ہے۔ بہرکیف ہر بندے کے لحاظ سے زکوٰۃ کا مہینہ الگ الگ ہوتا ہے۔ جس مہینے اس کی مالی حیثیت اتنی ہو گئی جو شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہے، اس مہینے کا حساب رکھا جائے گا اور اگلے سال اسی مہینے میں اگر وہ بندہ ابھی بھی صاحب حیثیت ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر کم و بیش 40 جگہ زکوٰۃ کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ فقہا کے نزدیک زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کرنے والا یا چشم پوشی کا مظاہرہ کرنے والا بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور مردود الشہادہ ہے، یعنی شریعت مطہرہ کے اندر اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو نعمتیں عطا کی اور ان نعمتوں پہ شکر کا اظہار اس پہ لازم کیا۔ خود قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ جو بدنی نعمتیں ہیں ان کا شکر بدن سے ادا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دی، بندہ شکر ادا کرتے ہوئے اسی جسم کے ساتھ اس کی عبادت نماز کی صورت میں کرتا ہے، وہ اپنی اس صحت اور تندرستی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، مولا تیرا شکر ہے
تو نے مجھے صحت تندرستی دی اور میں تیری بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے قابل ہوں۔ اور اسی جسمانی نعمت کا شکر بندہ روزے کی صورت میں بھی ادا کرتا ہے کہ مالک کائنات کے حکم پہ وہ بھوک پیاس کی شدت قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا تو نے جسم دیا، تو نے ہی کھانے کی طاقت دی، آج اگر تیرا ہی حکم آ گیا ہے تو میں تیرے حکم کے آگے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ شکرانے کے طور پہ یہ جو صحت تندرستی دی، میں اس کے شکر کے اظہار کے لیے تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے بیٹھا ہوں۔ تو جو جسمانی نعمتیں تھیں ان کے شکر کا اظہار بندے نے اپنے جسم کے ساتھ کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے مالی نعمت عطا کی، کچھ فقراء بھی رکھے، کچھ غرباء بھی رکھے، اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا۔ اب جس کو نوازا اس کو اللہ رب العزت نے اس مال کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ سکھایا، اور وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے۔ زکوٰۃ سابقہ شریعتوں کے اندر بھی موجود تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنی ماں کی گود میں کلام کرتے ہیں تو قرآن مجید برہان رشید نے اس کلام کو نقل کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کیا، جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، آپ تشریف لاتی ہیں تو قوم دیکھ کے کہتی ہے اے مریم تیرا تو گھرانہ بھی پاک تھا، باپ دادے بھی اچھے تھے، یہ تو نے کیا کر دیا، یہ بچہ کدھر سے آ گیا؟ تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے اپنی گود میں لیٹے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اشارہ کیا اس بچے کی طرف۔ بچہ کوئی عام بچہ تو نہیں تھا، وہ اللہ کا نبی تھا۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا پہ مصیبت آئی تو انہوں نے اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ گویا کہ قرآن پاک کہ یہ الفاظ سمجھا رہے ہیں کہ جب مشکل وقت آئے تو اشارے گنبد خضرا کی طرف ہی ہونے چاہیے، نبیوں کی طرف بندے کی توجہ کا مرکز و محور ہونا چاہیے۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کہنے لگی ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں؟ تو اتنی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے، اپنے سر کو اوپر اٹھایا اور آپ نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ قال انی عبد اللہ، فرمایا لوگوں بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میرے رب نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے۔ یار عجیب بات نہیں، بچہ گود میں لیٹا ہے، ابھی تو انجیل شریف تو ملنی ہے بڑے عرصے بعد، تو ماں کی گود میں وہ کہہ رہے آتانی الکتاب، میرے رب نے مجھے کتاب بھی عطا کر دی ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ لگا کہ نبی 40 سال بعد نبی نہیں ہوتا، نبی جب پیدا ہوتا ہے تو نبوت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ وہ شانیں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ کتاب انجیل شریف کی صورت میں جو کئی سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملی، آپ پہلے دن ہی فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے کتاب بھی عطا کر کے بھیجا، وجعلنی نبیا، اور میرے رب نے مجھے نبی بھی بنا کے بھیج دیا ہے۔ یعنی نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے کتاب بھی دی، نبوت بھی دی، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے برکتوں والا بنایا میں جہاں بھی ہوں۔ یعنی نبی جہاں پہ قدم رکھ دے وہ جگہ برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ نبی زندہ ہو تو تب بھی برکتیں، نبی کائنات سے پردہ کر جائے تو تب بھی برکتیں، نبی دنیا میں جس جگہ پہ قدم رکھ دے وہ جگہ بھی برکتوں والی، اور بعد از وصال نبی جہاں پہ آرام فرماتے ہوں وہ جگہ بھی برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ پر میں اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں میرے رب نے مجھے برکتوں والا بنا دیا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور فرمایا کہ میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہوں، اس کی تلقین کرتا ہوں۔ یعنی اس سے پتہ لگا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کے اندر بھی زکوٰۃ موجود تھی۔
اسی سورہ مریم شریف کے اندر ہی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر فرمایا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اس کتاب میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کرو کہ وہ وعدے کا پورا کرنے والا تھا اور اللہ کا نبی بھی تھا اور اللہ کے رسول بھی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ ایسے ہی سورہ انبیاء شریف کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ان نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان تمام کو امام بنایا، اور یہدون بامرنا، یہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے فعل خیرات کی ان کی طرف وحی کی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ہم نے ان کو حکم دیا۔ یعنی ان انبیاء کی شریعت مطہرہ کے اندر بھی یہ زکوٰۃ فرض تھی۔ تو بہرکیف زکوٰۃ کی صورت کے اندر یہ اللہ رب العزت نے ایک فریضہ امت مسلمہ کو سونپا۔ زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے، اس کے دو معنی اور مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی طہارت کا ہے، پاکیزگی کا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ احادیث مطہرہ میں اس کی طویل وضاحت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے ان کو محفوظ قلعوں میں بند کرو، اور زکوٰۃ کو مال کے میل سے تشبیہ دی گئی، یعنی جس طرح کپڑے کو دھونے سے میل نکل جاتی ہے اور کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے میل نکل جاتی ہے، انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت، پروانہ شمع محبت، الشاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں، جس طریقے سے درختوں میں اجزائے فاسدہ پیدا ہو جاتے ہیں، درخت ہوتے ہیں نا، ان میں کچھ ٹہنیاں فالتو ہو جاتی ہیں، اب مالی کا کام ہوتا ہے وہ ان کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، جو فاسد اجزاء ہوتے ہیں ان کو کاٹتا ہے، جو فالتو ٹہنیاں ہوتی ہیں ان کو کاٹا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نادان یہ کہے گا، بے وقوف بندہ یہ کہے گا کہ اس نے تو درخت میں کم کر دیا کچھ چیزوں کو، یعنی درخت کے جسامت کے اندر اس نے کمی کر دی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو عقل مند بندہ ہوگا، جو دانا ہوگا، وہ کہے گا اس نے درخت میں کمی نہیں کی، اس نے درخت کی نشو و نما میں اضافہ کر دیا ہے۔ جو فاسد اجزاء تھے وہ کٹ گئے، جو نشو و نما کے اندر رکاوٹ تھی چیزیں وہ مالی نے کاٹ دیں، اب اس کی نشو و نما مزید بڑھے گی، وہ پھل مزید دے گا۔ فرمایا جس طریقے سے اجزائے فاسدہ اتریں تو درخت نشو و نما پاتا ہے، اسی طرح مال کی زکوٰۃ ادا کر دو تو مال بھی نشو و نما پاتا ہے، مال میں برکت آتی ہے، طہارت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے۔ تو ایک معنی طہارت کا اور دوسرا معنی نشو و نما پانے کا۔ زکوٰۃ، اس کی تعریف جو در مختار اور دیگر فقہ کی کتابوں کے اندر بیان کی گئی، وہ فرماتے ہیں کہ مال مخصوص کے مخصوص جز کو، سارا مال نہیں، ایک مال کا کچھ حصہ اس کو کسی کی ملک کے اندر دے دینا، کیونکہ قرآن پاک میں حکم آیا ایتاء الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، ان کا معنی ہے کسی کو دینا، کسی کو اس کا مالک بنا دینا۔ اور اسی وجہ سے علماء نے یہ شرط رکھی ہے کہ مال دیتے وقت جس کو دیا جائے اس کو مالک بنایا جائے گا، مباح نہیں کیا جائے گا۔ اور انہی کچھ شکوں کو لے کے علماء نے جو بینک والے زکوٰۃ کاٹتے ہیں اس کو حرام قرار دیا کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے بینک کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، ویسے ہی وہ سودی نظام چلتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا جہاں سود پر بھی زکوٰۃ ہے، جہاں ہر خبیث نظیف ہے، میرے دیس کا یہ کمال ہے، یہاں بابرہ بھی شریف ہے۔ عجیب بات نہیں ہے کہ سود پہ زکوٰۃ کاٹی جا رہی ہے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ویسے ہی وہ سودی نظام ہے، لیکن اگر کسی نے رکھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ اس کے مال سے زکوٰۃ کاٹتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کو الگ سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا کہ مخصوص مال کے مخصوص جز کو کسی کی ملک کے اندر دے دینا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ معین شخص کو دیا جائے۔ شریعت مطہرہ نے جو اشخاص مقرر کیے ہیں ان میں سے ہی کسی کو دیا جائے، اس کے علاوہ ہٹ کے اگر کسی اور جگہ مال زکوٰۃ کا صرف کر دیا جائے گا تو وہ ادا نہیں ہوگی، وہ زکوٰۃ اس کے ذمہ لازم کی لازم ہی رہے گی۔ جیسے دیکھیں نا، سڑکوں پہ پانی کے لیے کولر لگا دینا بڑا اچھا عمل ہے کہ مسافر گزریں گے اور وہاں سے پانی پئیں گے، لیکن یہ عمل کرنے سے انسان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا پیسہ سڑک پہ کولر لگانے کے لیے استعمال نہیں ہوگا، فلاحی معاملات کے اندر، کیونکہ اس میں ملک نہیں ہے نا، آپ اس کولر کو کسی کی ملکیت میں تو نہیں دے رہے، تو لہٰذا وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو ایسے معاملات کے اندر یعنی زکوٰۃ کے لیے کچھ شرائط مقرر ہیں، ان سے ہٹ کے ویسے نفلی صدقہ آپ جتنا چاہیں جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حد اور کوئی قید مقرر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے مخصوص مال کا مخصوص حصہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی ملکیت، یا اتنے بذات خود سونا ہو یا سونے کی قیمت ہو، چاندی ہو یا چاندی کی قیمت ہو، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے ریٹ کے حساب سے 1500 روپے تولہ چاندی کی قیمت ہے، تو اس لحاظ سے اگر چاندی کی قیمت کا حساب لگایا جائے تو 78,750 روپے یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ اتنا مال بندے کی ملکیت کے اندر آ جائے جو اس کی ضروریات سے زائد ہو، دیکھیں نا، شریعت بڑی سادہ سی بات ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ زیادہ پیچیدگی والی بات نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں نہ آ سکے۔ انسان کی ضرورت سے زائد ہو، اور یہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ میری ضرورت سے زیادہ کیا چیز ہے، کیونکہ سونا تھوڑا زیادہ جا کے اس کی قیمت بنتی ہے، چاندی کی قیمت ذرا پہلے بن جاتی ہے۔ ہمارا اگرچہ مزاج تھوڑا مختلف ہے، جب صدقہ فطر دینے کی باری آتی ہے تب ہم گندم کا حساب رکھتے ہیں بھئی، حالانکہ دیکھیں نا، میوے پہ بھی لگ جاتی ہے، کشمش پہ بھی صدقہ فطر ہوتا ہے، کھجوروں کا بھی ہوتا ہے، جو کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے جو سب سے کم قیمت والا ہے نا وہاں پہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کی باری کئی بندے پوچھنے آ جاتے ہیں، جی سونے کا نصاب کیا بنتا ہے؟ اور میرے بھائی، علماء نے چاندی کے نصاب کو مقرر کیا، اگرچہ سونے کا بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، شریعت اس پہ قدغن نہیں لگاتی، لیکن علماء نے چاندی کا رکھا ہے کہ اس میں غریبوں کا بھلا ہے۔ تو 78,750 اتنی مالیت کے پیسے انسان کے پاس ہوں، اس کی ضرورت سے زائد ہوں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے، اگر بیٹی کا جہیز بنا کے رکھا ہوا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ عموماً ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی میں نے لڑکے کی شادی کرنی ہے تو شادی کے لیے پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ بیٹی کے لیے جو سونا بنا کے رکھا ہوا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ جو بیوی کا سونا گھر کے اندر پڑا ہوا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ جو بہن کا سونا ہے جو اس کو دیا ہوا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو جب وہ جو بھی مالیت ضرورت سے زائد ہے، حج کے لیے اپنے پیسے رکھے ہوئے اکٹھے جوڑ کے، شریعت اس پہ بھی زکوٰۃ کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو اتنے پیسے انسان کے پاس اضافی موجود ہوں تو ان پہ 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، اور 40واں حصہ یعنی 40 حصوں میں سے 40 روپے میں سے 1 روپیہ، یہ شریعت مطہرہ اس کا مطالبہ کرتی ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کا جو نصاب اور جو شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہے۔ اور یہاں میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ایک اور عرض کرتا چلوں، یہ بڑا اہم ہے میرے خیال سے، کہ زکوٰۃ دینے کے لیے جو بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے،
کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اضافی گھروں میں پڑی ہوتی ہیں، یعنی برتن ہیں کچھ اضافی رکھے ہوئے ہیں، چارپائیاں وغیرہ کچھ اضافی پڑی ہوئی ہیں، فرنیچر کچھ گھر میں اضافی پڑا ہوا ہے۔ زکوٰۃ جس نے دینی ہے نا، شریعت ان چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کرتی، ان کو اس کے اندر شامل نہیں کرتی، بھی ان کی بھی قیمت لگا کے ان کی زکوٰۃ دو، شریعت اس کا پابند نہیں کرتی۔ لیکن جس بندے نے زکوٰۃ لینی ہے نا، جو فقیر اور مسکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو فقیر اور مسکین کی شرط شریعت مطہرہ نے رکھی ہے، علماء نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس بندے پہ اب لازم ہے کہ اس کی مالی حیثیت کو دیکھا جائے۔ اگر اس کے گھر کے اندر اضافی چیزیں کچھ ایسی موجود ہیں کہ جن کو ملا کے وہ بندہ صاحب حیثیت ہو سکتا ہے، اب شریعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ اس کو نہیں لگتی۔ زکوٰۃ دینے کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم مانگنے والوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ ہماری یہ مسجد، مجھے اندازہ ہے کہ تقریباً جب سے میں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا ہے، 2004 یا 2005 کے قریب کی بات ہے، یعنی 4 کے آخری مہینے تھے اور 5 شروع ہو رہا تھا۔ اس وقت سے ایک مائی ہماری مسجد کے دروازے پہ بیٹھتی ہے اور ہر جمعے یہی کہتی ہے کہ میریاں کڑیاں دا بیاہ ہے، میرے 7 بچے ہو گئے ہیں، اس کی لڑکیوں کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی، وہ ابھی بھی آ کے یہی کہتی ہے کہ جی میریاں کڑیاں دا بیاہ ہے، او دے واسطے سانوں ضرورت ہے۔ اب یہ پیشہ ور لوگ ہیں، پیشہ ور لوگوں کو بھی نہیں دینی چاہیے زکوٰۃ، بلکہ ان پیشہ ور لوگوں کو ویسے ہی ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ ہمارے علماء نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جو مسجد کے اندر سوال کرے اس کو دینا جائز نہیں ہے، اور جو بندہ مسجد میں سوال کرنے والے کو 1 روپیہ دے وہ اس سے گناہ ہو گیا، اب اس گناہ کے کفارے کے اندر 70 روپے مزید اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ اور میں اپنی ذاتی بات کروں، بڑی دفعہ اکثر خاموش رہ جاتے ہیں کہ یار ممکن ہے اس بندے کو مسئلے کا پتہ نہ ہو اور اس وجہ سے چلو اس نے سوال کر لیا ہے تو اب کیا اس کو روکیں، لیکن جو شریعت مطہرہ کے اصول ہے نا، خدا کی قسم جو ہے وہ پرکھنے سے واقعی پتہ لگتا ہے کہ شریعت سچی ہے، اور ہم اگر مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں نا تو ہم جھوٹے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے، شریعت مطہرہ کے اصولوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ جس کو بھی محتاج سمجھ کے خاموشی اختیار کی ہے مصلحت کے تحت کہ ممکن ہے اس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو، لیکن جب دوبارہ تجربہ ہوا تو وہ دوبارہ کے تجربے نے بتا دیا کہ یہ جھوٹا تھا، بے ایمان، پچھلی دفعہ بھی وہی بہانہ لگا کے آیا تھا، اب کی بار بھی آ کے وہی بہانہ کر رہا ہے، اور جو ہے وہ شریعت مطہرہ کا قانون پکا ہے۔ یہ مسئلہ پکا اپنے ذہن نشین کریں، جو مسجد میں سوال کرتا ہے اس سوال اپنی ذات کے لیے، ہاں اسلامی معاملات کے لیے، دین کی معاونت کے لیے آپ جو ہے وہ ترغیب دے سکتے ہیں۔ ایک بندہ کسی دوسرے کے لیے، کسی فقیر مسکین کو وہ جانتا ہے، وہ نمازیوں کو ترغیب دے سکتا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ عین مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام کو صدقے کی ترغیب دلائی ہے، کیونکہ یہ اسلام کی معاونت، دین اسلام کی معاونت کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے تو حضور کا سوال نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے علماء نے فتویٰ دیا جو اپنی ذات کے لیے مسجد کے اندر سوال کرتا ہے اس کو دینا جائز ہے۔ جس کے پاس دوسرے وقت کی روٹی کے پیسے موجود ہے، شریعت اس کو سوال کرنے کی اجازت، اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا، اللہ تعالیٰ اس پہ محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال میں سے صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، فرمایا کہ جو اپنے مال میں بخل کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، اور فرمایا جو جان بوجھ کے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کو محتاج کر دیتا ہے، کہ یہ ایک برا عمل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسا بندہ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اس کے چہرے کا گوشت جھڑا ہوا ہوگا، بس ہڈیوں کا ڈھانچہ لے کے یہ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر پیش ہوگا۔ تو یہ سوال کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کچھ لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے، ہم نے دیکھا ہے خود، یہ
گجرانوالا روڈ پہ ایک معذور بچہ پہلے دن جو ہے وہ سڑک پہ آ کے بیٹھا تو لوگوں نے کچھ اس کو دے دیا، اس کے ماں باپ نے اس کو ڈانٹا، مارا، اور مارنے کے بعد اس کو اٹھا کے گھر لے گئے، لیکن اس کو عادت پڑ گئی، وہ دوسرے دن پھر آ گیا۔ اب پھر گھر والوں نے 2-3 دفعہ اس کو مارا، لیکن جب وہ آتا رہا اور 2-3 ہفتے جب وہ لگاتار آیا تو پیسے کافی اکٹھے ہو گئے، اب گھر والوں کو بھی عادت ہو گئی، اب وہ خود اس کو اٹھا کے لاتے اور ادھر چھوڑ کے جاتے۔ یعنی یہ جان بوجھ کے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولنے والی بات ہو گئی نا۔ جب شریعت مطہرہ نے آپ کو صاحب حیثیت کیا ہے تو پھر کیوں سوال کا دروازہ کھولتے ہیں؟ اور یہ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، کچھ لوگوں کو ویسے بھی عادت ہوتی ہے، صاحب حیثیت ہوتے ہیں، پاس پیسے ہوتے ہیں تو ویسے ہی لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو غریب ظاہر کرتے پھرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، اللہ کے دربار میں اپنا جو ہے وہ سوال کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلاؤ، وہ رب ایسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں عموماً یہ واقعہ پہلے بھی سنایا کرتا ہوں۔ ایک مالدار بندہ تھا، وہ کہتا ہے دن کا وقت تھا، میں اپنے بیڈ پہ لیٹا لیکن مجھے نیند نہ آئی، میں پریشان ہوا، کچھ دیر کے لیے اٹھا، اپنے کمرے میں ٹہلا، لیکن میرے دل کو سکون نہیں، کشش تھی جو مجھے باہر کو کھینچ رہی تھی۔ کہتا ہے میں باہر اپنے لان کے اندر آیا، وہاں پہ ٹہلنا شروع کر دیا، لیکن وہاں بھی میرے دل کو جو ہے وہ سکون نہ آیا، عجیب سی بے چینی تھی۔ میں باہر اپنی گلی کے اندر نکل گیا، لیکن گلی میں مجھے سکون نہ آیا، میں چند اور گلیوں میں پھرتا رہا، اچانک مسجد کے سامنے سے گزر ہوا، میں نے کہا چلو یار، باہر تو سکون نہیں مل رہا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہی کر کے دیکھتے ہیں، شاید وہاں سکون مل جائے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار خبردار، جس کو کہیں سکون کی دولت نہ ملے وہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لے، اللہ دل کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہیں سکون نہ ملا، مسجد کے آگے سے گزرا، سوچا چلو یہیں جاتے ہیں، تو وہ مسجد کے اندر آیا، وضو کیا، وضو کر کے جب وہ مسجد کے ہال کے اندر کہتا ہے میں پہنچا تو وہاں پہ ایک بندہ مجھ سے بھی پہلے سر سجدے میں اس نے رکھا ہوا تھا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کہہ رہا تھا مولا اتنا قرضہ ہے اور آج قرضے کی آخری تاریخ ہے، میں نے دینا ہے اور میرے پلے تو 1 روپیہ بھی نہیں، مالک تو مسبب الاسباب ہے، میرے لیے اسباب پیدا فرما تاکہ میں اپنا قرض ادا کر سکوں۔ وہ مالدار بندہ کہتا ہے کہ چند 1000 روپیہ اس کا قرضہ تھا جو وہ سجدے میں گر کے اپنے رب سے مانگ رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہی کشش تھی جو مجھے کھینچ کے لا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اپنے اس بندے کی استعانت کرنی تھی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا، اپنی نماز مکمل کی، تو میں نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور وہ چیک کیش کر کے میں نے اس کو دیا، میں نے کہا یار یہ لو جا کے بینک سے اتنے پیسے، جتنا تمہارا قرضہ ہے وہ نکلوا لو اور اپنا قرضہ ادا کرو۔ کہتے ہیں اس نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور میرا بھی شکریہ ادا کیا، اور جب واپس پلٹا اب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا کہ یار اتنا جو ہے وہ توکل والا بندہ کہ جس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اگر اپنی جھولی پھیلائی ہے تو خدا کے دربار میں پھیلائی ہے، ایسے سفید پوش لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو آواز دی، میں نے کہا یار مہربانی کر، میری بات سنتا جا۔ اس نے کہا حکم کرو۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یار تو سفید پوش بندہ ہے، اگر دوبارہ کبھی تجھے ضرورت پیش آئے تو آنا، میں تیری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ کہتا ہے میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ جیب سے نکالا، میں نے وہ اس کو دیا، میں نے کہا یار یہ پکڑ، میرا فون نمبر بھی اس پہ لکھا ہوا ہے، میرا گھر کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے، کبھی ضرورت پڑے میرے دروازے پہ آ جانا، مجھے کال کر دینا، میں تیری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ کہتا ہے بے نیازی کے ساتھ اس نے وزٹنگ کارڈ میری طرف واپس پھینکا، کہنے لگا حضرت میں تمہیں کال کیوں ملاؤں، میں تیرے آگے سوال کیوں کروں، میں تیرے دروازے پہ کیوں جاؤں، جب بھی ضرورت آئے گی میں اسی در پہ آ کے گروں گا، جس نے آج تجھے میری مدد کے لیے بھیج دیا ہے وہ آئندہ بھی مجھے خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو میرے بھائی سوال کا دروازہ کھولنا یہ ایک عیب ہے۔ بہرکیف زکوٰۃ کے بارے سے میں بات کر رہا تھا، اور زکوٰۃ کے معاملے میں چند باتیں ابھی میں نے عرض کی کہ زکوٰۃ مال پہ ہوتی ہے، اور یہاں یہ بھی ذہن نشین رہے زمین پہ شریعت زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتی، وہ چاہے 100 ایکڑ بھی ہو۔
زمین پہ شریعت ہاں اس کی کاشتکاری پہ عشر کا مطالبہ ہوتا ہے، لیکن زمین پہ زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں، بشرطے کہ وہ زمین بیچنے کے لیے نہ ہو۔ جیسے اب کاروبار چل رہا ہے، لوگ پلاٹ خریدتے ہیں بیچنے کی نیت سے کہ چلو جی چند سال کے بعد ریٹ بڑھ جائے گا پھر ہم بیچ دیں گے۔ اگر بیچنے کی نیت سے زمین خریدی ہے تو اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ اب وہ مال تجارت ہو گیا۔ مال تجارت کا حکم الگ ہوتا ہے، اور ویسے زمین اگر ہو تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، لوگ پلاٹ خرید لیتے ہیں بیچنے کے لیے لیکن ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کہتے ہیں جی زمین پہ تو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہاں زمین پہ زکوٰۃ تب نہیں لگتی جب بیچنے کے لیے نہ ہو، آپ نے رہنے کے لیے لیے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے، وہ 100 ایکڑ بھی ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن جب آپ نے بیچنے کی نیت سے لی ہے تو اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہاں یہ بھی مسئلہ ذہن نشین رہے کہ اگر رہنے اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدی ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، لیکن جب کبھی ضرورت پڑ گیا تو آپ نے بیچ دیا تو اس میں بھی کوئی حرج اور ممانعت نہیں ہے، جو پیچھے گزر گیا اس پہ زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو زمین پہ زکوٰۃ نہیں۔ اور تیسری اہم بات کہ زکوٰۃ چاند کے مہینوں کے حساب سے ہوتی ہے، محرم، صفر، ربیع الاول شریف، انہی مہینوں کی ترتیب کے ساتھ آپ نے زکوٰۃ کی جو صورتحال ہے اس کو بنانا ہے۔ اور ایک چوتھی اہم بات ہے، زکوٰۃ ادا کریں، ضرور ادا کریں، لیکن زکوٰۃ ادا کرتے وقت ایک اور بات اہم ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ زکوٰۃ لوگ ادا کرتے ہیں بعض، لیکن ادا کرنے میں یہ کمی کر جاتے ہیں کہ جب وہ جو ردی مال ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے اندر دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبت والی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ردی چیز دینے سے فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن یارو جو مزہ اور جو ثواب اور جو اجر اپنی محبوب چیز دینے سے اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوگا وہ ردی چیز دینے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے، قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ ان کو بیان کر دیا۔ اب ان مصارف میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ تمام میں تقسیم کر کے دی جائے۔ ہمارے تو کچھ لوگ ہیں انہوں نے ترتیب ایسے بنائی ہوتی ہے، وہ ہزار روپیہ کر کے یا 100 روپیہ کر کے بھی کئی لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال کی بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہو نا اس کو اتنی دو اتنی دو اتنی دو کہ اگلے سال وہ خود دے۔ یہ 100 روپیہ کر کے بانٹنا، بھئی اس کو بھی عادت پڑی رہے اور اپنا بھی احسان کوئی 100 لوگوں پہ چڑھ جائے کہ 100 بندوں کو میں نے 100 کر کے یا 1000 کر کے دیا ہے، تو یہ عجیب سی بات ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو لگتی ہو نا تو اس کو اتنی دے دو کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، لینے والا نہ ہو، کیونکہ شریعت نے جو زکوٰۃ مقرر کی ہے یہ اس لیے نہیں کہ لوگ لیتے رہیں، یہ اس لیے ہے کہ اگر کسی پہ پریشانی آ جائے، کوئی بندہ پریشان ہو جائے تو لوگ اس کی استعانت کریں اور اس کو دوبارہ معاشرے کا ایک اہم رکن کی صورت کے اندر اس کو ابھاریں، یہ نہیں کہ اس کو سوالی بنا دیں، اس کو محتاج ہی رکھیں اور اپنی چودراہٹ اس پہ قائم کر کے بیٹھے رہیں۔ یہ شریعت مطہرہ کا مطالبہ نہیں ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر کوئی مستحق ہو گیا ہے اس کی مدد کرو تاکہ آنے والے دنوں کے اندر وہ خود بھی بھرپور طریقے سے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے۔ جو قرآن مجید قرآن رشید نے مصارف مقرر کیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقہ فقیر کے لیے جس کے پاس ضروریات زندگی کی چیزیں نہ ہوں، آمدن سے اس کا گزر اوقات نہ ہوتا ہو، والمساکین اور مسکین اور عاملین زکوٰۃ جو اب نہیں ہیں، کیونکہ شرعی بیت المال ہو تو تب اس پہ عاملین زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ میں اس کو تنخواہ دی جا سکتی ہے، والغارمین، مقروض بندہ، شوقیہ مقروض نہیں۔ آج کل لوگ شوقیہ مقروض ہوتے ہیں، شوقین کے ضرورت کے لیے اگر اس کو قرضے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو لے سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے شوقیہ قرضے لینے کی عادت بنا لی ہے۔ بیٹے کی شادی کرنی ہے، بھئی کوئی 10 لاکھ لگانا ضروری ہے، سادگی سے بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن برادری میں ناک تو نہیں نہ پھر رہتی،
تو اس کے لیے پھر قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ اس قرضے کو شریعت مطہرہ مقروض نہیں کہے گی. ہاں اگر کسی بندے کو ضرورت پڑی ہے، اس ضرورت کے لیے اس نے قرضہ اٹھایا، اب دینے کی استطاعت نہیں ہے، اب شریعت کہتی ہے کہ اس کی مدد کرو، اس کو زکوٰۃ میں سے بھی دو. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کو بتانا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. اگر آپ نے دیکھ لیا، سوچ سمجھ لیا، پرکھ لیا کہ یہ بندہ محتاج ہے، آپ اس کو دے دیں. اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں یہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں. اس سے اس کی دل شکنی ہوگی کہ یار میں اتنا ہی گرا ہو گیا ہوں کہ لوگ مجھے زکوٰۃ کے پیسے دینا شروع ہو گئے ہیں. اس کو ویسے ہی اس کی مدد کر دیں. بچوں کے گھر میں لوگ جاتے ہیں تو بچوں کے جیب میں پیسے نہیں ڈال آتے، اس طریقے سے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپنے لگی. اللہ تعالیٰ نے اس کپ کپاتی ہوئی زمین پہ پہاڑوں کو رکھ دیا. تو جب پہاڑوں کو رکھا تو اس کی کپ کپاہٹ ختم ہو گئی. تو فرشتوں کو تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ مولا، پہاڑ جیسی ہیبت ناک چیز، اس سے بھی سخت چیز کوئی ہوگی؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں ہے. عرض کی مالک وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ لوہا ہے جو پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے. ہم نے پہاڑ سے بھی سخت چیز پیدا کی ہے لوہے کی صورت کے اندر. تو فرشتوں نے عرض کی مولا، لوہا تو نے مضبوط پیدا کیا جو پہاڑ سے بھی ہے، تو لوہے سے بھی زبردست کوئی چیز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، میں نے آگ کو پیدا کیا جو لوہے کو بھی جلا دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے. تو فرشتوں نے عرض کی کہ مولا، آگ سے بھی زبردست کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے پانی کو پیدا کیا جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. تو فرشتوں نے عرض کی مالک، پانی سے بھی زبردست کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں نے ہوا کو پیدا کیا جو پانی کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے. تو میں نے اس سے بھی طاقتور چیز بنا کے رکھی ہے. تو پھر فرشتوں نے عرض کی مولا، ہوا سے بھی زبردست اور طاقت والی چیز کوئی ہے؟ تو رب قدوس نے فرمایا ہاں، ابن آدمہ، میں نے آدم کے بیٹے کو پیدا کیا ہے. اور لیکن شرط ایک رکھی. کس وقت؟ فرمایا ان تمام چیزوں سے زبردست، طاقتور اور پاور والی ایک چیز آدم کا بیٹا ہے، لیکن ایک شرط ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اس وقت جب وہ صدقہ کرے اور اس حال میں کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے، جب وہ اس طریقے سے خفیہ طور پہ پوشیدگی کے ساتھ غریب کا پردہ رکھتے ہوئے اللہ کے رستے میں خیرات کرتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ طاقتور اس کا دل ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اپنا مال بندہ خرچے بھی اور پھر کسی کو پتہ بھی نہ لگنے دے. یہ پھر بڑے جب مضبوط دل والے بندے کی بات ہے. وگرنہ ہم تو 10 روپے کے پیچھے بھی نمائش کرنے سے باز نہیں آتے. یہ نمائش، یہ اپنی آپ دکھانا، یہ ایسا عام ہو چکا اور یہ فیشن بن گیا. لیکن نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دیتے ہوئے اور اس بندے کے دل کی پختگی بتاتے ہوئے اور اس بندے کی طاقت کو بتاتے ہوئے کائنات والوں کو بتایا، جو اللہ کے راستے میں پوشیدگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے مضبوط اس کے دل کو پیدا کیا. تو کیوں ہم اس راستے کی طرف گامزن نہیں ہوتے؟ صدقہ و خیرات یہ شریعت مطہرہ کا فرض ہے. زکوٰۃ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے. اور یار صرف اس نیت سے ہی بندہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے شرم محسوس نہ کرے اور بخل اور کنجوسی نہ کرے کہ یہ حکم کس کا ہے. مزہ نہیں آ جاتا یار؟ جس نے دیا اسی نے مطالبہ کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اب جانتے ہیں خریدتا کون بندہ ہے؟ جس کو ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، میرے مالک کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میرے رب قدوس نے قرآن مجید کے اندر اپنی ذات کے لیے خریدار کا لفظ بولا ہے اور فرمایا ان اللہ اشترا، اے مومنو اللہ تم سے خریدتا ہے. وہ یار بندہ اپنے مقدروں پہ قربان ہو نہ جائے کہ وہ رب جو کل کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، کل کائنات کے خزانے بھی اس کے دستے قدرت کے اندر ہیں، اس نے خود بندے کو مال دیا اور خود دینے کے بعد کہا کہ میں تیرے مال کا خریدار بن رہا ہوں. اور اس کے بدلے میں اگر وہ مفت بھی مانگتا تو ہمیں دیتے ہوئے جھومنا چاہیے تھا کہ بھئی مالک مانگ رہا ہے
آج کوئی چودھری کوئی وڈیرا کسی ماڑے بندے کو کہہ دینا یار میرا فلانا کام کر دینا، کہو چودھری صاحب نے کیا، وہ دوڑ دوڑ کے کرتا ہے کہ فلانے چودھری نے کیا۔ کوئی ایم این اے فون کر دیو یار میرے ڈیرے تے کرسیاں اتھو پھڑ لیں، اب وہ اس کی اکڑ ایمان نہیں ہوتی، وہ ایم این اے نے مینوں فون کر دیتا، اور قربان نہیں جاتے رب قدوس نے قرآن میں مجھے بھی مخاطب کر کے کہا، آپ کو بھی مخاطب کر کے کہا، جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور خدا کے بندو رب قدوس کے اس فرمان پہ اسی خوشی سے عمل کر لو جیسے ایک عام بندہ ایم این اے کے فون پہ خوش ہو جاتا ہے، تم اپنے رب کے اس فرمان پہ خوش ہو جاؤ کہ رب نے قرآن میں ہمیں حکم دے دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، لیکن اس لذت کو محسوس کرنے کے لیے ایمان کی حلاوت کی ضرورت ہے، کوئی دل کے اندر اس چاشنی کو محسوس کرنے والا کوئی جذبہ بھی موجود ہونا چاہیے۔ تو صرف یہی بات اگر ہم سوچیں نا تو پھر بھی دیتے ہوئے ہمیں، اور پھر بزرگوں نے ایک اور بھی بڑے مزے کی بات لکھی، فرماتے ہیں اللہ نے زکوٰۃ فرض کی اور یہ ادائیگی لازم ہے بندہ مومن پہ، اب ادا کرنے کے لیے جمع کروانے کے لیے اگر بندے کو آسمانوں پہ جانا پڑتا تو عجیب پریشانی نہ بن جاتی؟ کہتے ہو فقیروں کو معیوب کر کے نہ دیا کرو، ان کو حقیر سمجھ کے زکوٰۃ نہ دیا کرو، ان پہ احسان کر کے زکوٰۃ نہ دیا کرو، بلکہ خود ان کے احسان مند بنو، ان کا احسان اپنی ذات پہ سمجھ کے زکوٰۃ دیا کرو، کہ اگر براہ راست خدا تک زکوٰۃ پہنچانی پڑتی تو کتنا مشکل ہوتا، لیکن رب قدوس نے فقیر کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتے ہوئے مجازن رب قدوس نے فرمایا، حدیث پاک کے واضح الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب قدوس فرماتا ہے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، رب کے ہاتھ میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تو فقیر پہ تم احسان نہیں کر رہے، بلکہ فقیر تم پہ احسان کر رہے کہ تمہارا مال خدا کے دربار تک پہنچا رہا ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کا ایک حسن ہے، یہ زکوٰۃ جن پہ فرض ہے۔ اور ایک اور آخر میں اہم بات میں عرض کروں، گھر کے اندر ضروری نہیں کہ ایک بندہ زکوٰۃ ادا کر لے تو سب کی ساکت ہو جاتی ہے۔ میں نے چند دن قبل صبح کے موقع پہ بھی عرض کی تھی، ہم نے عجیب اپنی ذہن سے ہی مسئلے گھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی پیو نے قربانی کر دیتی ہے تو ساریاں دی ہو گئی ہے۔ ایسے شریعت مطہرہ تو جو صاحب حیثیت ہے تمام سے قربانی کا مطالبہ کرتی ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بندے صاحب حیثیت ہیں شریعت ہر بندے سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر بیٹے کا الگ سے بینک بیلنس ہے وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے، باپ کے پاس الگ سے پیسے موجود ہیں وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے، اگر بیوی کے پاس الگ سے موجود ہیں جو زیور کی صورت میں یا کسی صورت کے اندر بھی، وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو ان تمام پہ الگ الگ سے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کرنے سے پاک بھی کر لیں اور اللہ کی حفاظت کے اندر بھی دے دیں کہ مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے تو وہ پاک بھی ہو جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے عمل کی